اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفا او منقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا انا ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا۔ صدق اللہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا المزمل، اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ وہ اپنے حبیب شاعر اولاد فخر موجودات امام الانبیاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اداؤں سے، ان کی صفات سے پکارتا ہے۔ یعنی جیسے تمام نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کے ناموں سے پکارا، ان کے ناموں سے پکارا، مگر یہ آقا کی شان ہے، میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے کیسے پکارا؟ اس شان کو اس طرح سے پکارا کہ ان کی ادائیں، یعنی نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی شان نزول ہے کہ رات کو جب وحی آتی تھی تو ایسے سہم جاتے تھے، ایسے سکڑ جاتے تھے کمبل اوڑھ کے کہ نظر نہیں آتے تھے، یعنی گٹھلی مٹھلی بن جاتے تھے، اور پھر اللہ کی عبادت کرتے تھے ساری رات۔ تو جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، اور اللہ تو وہیں ہوتا تھا جہاں آقا ہوتے تھے، تو اس انداز کو جو ان کا تھا نا، ایک کملی اوڑھے ہوئے میرے پیارے حبیب، یہ کہا یا ایھا المزمل، ایک کملی، کالی کملی اوڑھے ہوئے اے میرے پیارے حبیب، یعنی ان کی ادا کو کہا ایک کملی میں لپٹے ہوئے، کہ یہ نام ان کا یہ ایسے پکارا کہ اے کالی کملی میں لپٹے ہوئے، تو یہ عوض رہے۔ اور فرمایا قم اللیل، رات کو آپ کریں قیام، ضرور کریں، مگر اتنا نہیں۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات قیام کرتے تھے، اور اس میں ورم آ جاتا تھا پاؤں پر، تو اللہ ریلیکسیشن دے رہا ہے آقا کی، اس پر اللہ تکلیف فرما رہا ہے اپنے آپ کو، مجھے بڑی تکلیف ہے قم اللیل کہ آپ ساری رات قیام کرتے ہیں، الا قلیلا، مگر تھوڑا کم کریں، مگر قلیلا، مگر تھوڑا کم کریں، نصف یا آدھی رات کر دیں، اور کچھ یا اس سے بھی کچھ کم کر دیں، منو قلیلا، اس سے بھی تھوڑا سا کم، یعنی تہجد کی جو ٹائم ہے 2 بجے سے لے کے صبح تک، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نماز یہ فرض ہے، ہمارے لیے یہ سنت ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نماز تہجد کی، ان کے لیے 6 نمازیں، ہمارے لیے 5 نمازیں۔ ورتل القرآن ترتیلا، یعنی اوزد میں نے یا چلے اس سے زیادہ کر لیں، اللہ کہہ رہے ہیں ہاں، پہلے کہا تھوڑا کر لیں، پھر کہا چلو آدھا کر لو، آدھی رات کر لو، پھر فرمایا منو قلیلا، چلے اس سے بھی کم، پھر اللہ ان کی پسند دیکھنے لگا، یعنی اتنا پیار کرتا ہے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ ارشاد فرمایا اوزد، یہ چلے بڑھا لیں، چلے نہیں آدھے سے کم نہیں، چلے اوزد میں چلے بڑھا لیں علیہ اس پہ، ورتل القرآن ترتیلا، مگر قرآن شریف جو ہے نا، یہ میرا سب کو پیغام پہنچا دو اے میرے پیارے حبیب، ورتل القرآن ترتیلا، کہ اسے ترتیل کے ساتھ پڑھیں۔ اور آج دوستوں ہم اکٹھے ہوئے ہیں، رمضان مبارک کا مہینہ ہے، اور ہم نے یہ مسلمانوں کو پتہ ہے کہ قرآن مجید اسی ماہ میں نازل ہوا، تو قرآن مجید پہ بات کریں کہ قرآن مجید ورتل القرآن، جیسے ہم پڑھتے ہیں، تراویحاں پڑھتے ہیں، گھروں میں پڑھتے ہیں، باہر پڑھتے ہیں، قرآن مجید نے اس کو پڑھنے کا ضابطہ، جیسے ضابطہ حیات ہے نا، پورا مکمل قرآن مجید جو ہے ضابطہ حیات ہے، اسی طرح اس کو خود کو پڑھنے کا بھی ضابطہ اللہ نے دیا ہے کہ اس کو کیسے پڑھنا ہے، یعنی اس کو ہم نے کیسے کھولنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، کیسے دعا مانگنی، کیسے اس میں اگر اس کی ہم نے برکات حاصل کرنی ہے اور فوائد حاصل کرنے ہیں قرآن مجید سے۔ اگر ہم نے ڈاکٹر قدیر خان کو کسی نے پوچھا نا کہ بتائیے حضور یہ ایٹم بم آپ نے کیسے، انہوں نے کہا میں نے قرآن مجید سے بنایا۔ اتنا بڑا سائنسدان مسلم پاکستان اگر یہ بات کہہ سکتا ہے تو اس میں اب کیا جائے گی ڈھکی چکی بات۔
قرآن مجید میں قیامت تک کا تمام علوم شامل ہے، ہر چیز کا حل موجود ہے، کوئی ایسا مسئلہ ہے ہی نہیں کہ جس میں تو یہ بلکہ یہاں تک حدیث مبارک ہے کہ جس گھر میں قرآن مجید ہے، جس گھر میں قرآن مجید ہے وہ میں ہوں۔ جس نے قرآن مجید کو پڑھا اور اس پر عمل کیا گویا اسے میں مل گیا، گویا اس کو میں مل گیا۔ تو یعنی اس کی رات کے بارے میں بتا کہ آہستہ آہستہ تو خوب ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا اور اونچی آواز میں تلاوت کرنی چاہیے، ٹھہر ٹھہر کے، ایسی آواز میں تلاوت نہیں کرنی جس کی سمجھ نہ آئے، چونکہ آپ کے پاس جو فرشتے ہیں وہ ایک دو نہیں ہیں، درجن نہیں ہیں، سینکڑوں ہزاروں فرشتے ہیں۔ جتنے فرشتوں تک آواز جائے گی آپ کو اتنا ہی اجر ملے گا اور اتنے ہی دعا آپ کے ہو جائیں گے۔ کوئی ایک دو فرشتے کو تھوڑی سنانا ہے، ہم نے ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا ہے یہ بھی بتایا، اور فرمایا اس تلاوت کو اونچی آواز کے ساتھ پڑھنا ہے، ہاں اونچی آواز کے، تاکہ وہ غلطی اگر ہو تو وہ یہ سب طریقے جب تک موجود تھے، جب مولا حسین کو شہید کیا گیا اس وقت جب وہ چھت پر بیٹھا شخص تلاوت کر رہا تھا تو دو سے ہی پڑھ رہا تھا، جو طریقہ رائج تھا اس وقت تلاوت کا طریقہ رائج جو تھا وہ ایسے ہی پڑھ رہا تھا، کوفی جو تھا، تو وہ مولا حسین کے سر مبارک سے جو شہید ہوا وہ سر تھا، وہ نیزے پہ تھا، اس میں سے آواز آئی کہ یہ شخص ایسے نہیں ایسے پڑھنا۔ اس نے کہا یہاں تو کچھ بھی نہیں، لیکن یہ سر مبارک جو گزر رہا ہے، اس گلی میں سے سر گزار رہے تھے، اور وہ یعنی قرآن مجید کو اس وقت دور سے پڑھ رہے تھے وہ، جب تک یہی طریقہ رہا تھا۔ یہ کوئی بعد میں ناخلف لوگ آئے جنہوں نے اپنی پسند کا مذہب ہمارے اندر روشناس کرایا، دریافت کیا، بتایا کہ اس طرح سے قرآن شریف پڑھنا ہے، اور غلط قرآن شریف، زبر زیر بھی غلط، ہاں جی، اگر قرآن شریف کسی نے پڑھتا اولیاء کرام سے پڑھے، جو سینہ بسینہ چلا آ رہا ہے، تو وہ ایک نیا طبقہ پیدا ہوا جس کی آقا نے پہلے ہی پیشن گوئی کر دی تھی کہ ان کے ایسے لمبی لمبی داڑیاں ہوں گی اور ان کے لمبے لمبے سجدے ہوں گے، ماتھے میں محراب ہوگی اور دل ایمان سے خالی ہوں گے۔ تو یہ وہی پوزیشن، مہینہ وہی ہے کہ قرآن مجید اس میں نازل ہوا۔ اب قرآن مجید کی برکات کیا ہے، ہم نے کیسے اس کو حاصل کرنا ہے؟ قرآن مجید کا چھونا عبادت، قرآن مجید کا عبادت، اس کو سننا عبادت، اس کو پڑھنا عبادت، سمجھنا، اس پہ عمل کرنا عبادت، یعنی اتنی بڑی نعمت ہے اس ماہ مبارک میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی کہ اس قرآن مجید کا اتنا بڑا مقام ہے کہ اس کو سننا عبادت، اس کو دیکھنا عبادت، آنکھوں سے دیکھنا عبادت ہے، اس کو پڑھنا عبادت ہے، یہ ساری چیزیں اس سے تعلق رکھتی ہیں، ہاتھ لگانا تک عبادت، تمام، یعنی ایون کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اتنی بڑا انعام دے دیا کہ یہ تمام شیعہ، سنی، وہابی، اہل حدیث، ہم تو سب کو مسلمان کہتے ہیں نا، کوئی کہتا ہوگا انہیں منافق یا کچھ بھی کہتا ہوگا، مگر اللہ کے رسول نے سب کو مسلمان کہا ہے، یہ اللہ کی ساری ادائیں ہیں۔ اللہ کے رسول نے آمین بھی کہا ہے، ہاتھ باندھ کے بھی نماز پڑھی، زیر نام بھی پڑھی، ہاتھ چھوڑ کے بھی پڑھی، یہ تمام شیعہ، سنی، وہابی، اہل حدیث سارے اسلامی طریقے ہیں۔ اگر اختلاف ہے بھی تو فروغی اختلاف ہے، وہ اتنا بڑا اختلاف نہیں کہ ہم ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، جو کلمہ ہے وہ بنیاد ہے، کلمے میں مرزائی نے فرق ڈالا ہے وہ کافر ہے۔ علی ولی اللہ کوئی فرق ہے؟ ولی اللہ تو عام ہے، اگر علی ولی اللہ ہو گیا تو کیا ہو گیا؟ ٹھیک ہے، یہ کوئی بات نہیں، یہ اصل چیز ہے۔ سارے صحابہ حضور پاک کے مانند نجم ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، ان جیسا کوئی نہیں پوری کائنات میں، آسمان سے لے کے زمین تک نا۔ ہاں، اسی طرح حضرت عمر فاروق اعظم، اللہ کے رسول نے خود فرمایا کہ اگر میرے بعد میں نبی ہوتا تو عمر ہوتا، اب بتاؤ ان کا مقابلہ کوئی کر سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ ایسے عثمان غنی ذوالنورین ہیں، 2 صاحبزادیاں، 2 شہزادیاں آقا کی امتحان، بیٹے ہر ایک کا انداز ہے، آقا نے ایسے نہیں فرما دیا میرے کسی بھی صحابی کی
پیروی کرو گے وہ مانند نجم ہے، تم مجھ تک پہنچ جاؤ گے. یہ ہے تو قرآن مجید کے بارے میں تمام شیعہ سنی وہابی اہل حدیث صحاح ستہ کی 7 کتابیں حدیث کی جو ہیں مستند ہیں، ان میں سب میں یہ ایک حدیث آئی ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پوری دنیا میں اللہ کے رسول نے فرمایا بہترین وہ لوگ ہیں. اب بتائیے، نہ اس میں پیسے والا کہا، نہ عورت والا کہا، نہ کاروبار والا کہا، نہ زمین والا کہا، نہ پڑھا لکھا کوئی PhD کہا، نہ کوئی بڑے بزنس مین کو کہا تو کس کو کہا؟ جو ہر چیز حاصل کر سکتا ہے، ہر بندہ. غریب سے غریب آدمی بھی قرآن شریف خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یعنی ایسا کلیہ دے کے گئے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کہ کوئی غریب سے غریب بھی آدمی بہترین آدمی بن سکتا ہے، اور امیر سے امیر آدمی بہترین آدمی بن سکتا ہے. یعنی خیرکم، تم میں بہترین وہ لوگ ہیں، ترجمہ اس کا بیان کر رہا ہوں. خیرکم میں نے تم میں سے، خیرکم بہترین، خیرکم تم میں بہترین وہ لوگ ہیں من میں نے جو تعلم القرآن، جو قرآن مجید سیکھے، وعلمہ اور سکھائیں. اب بتائیے اس میں کیا پیسے لگتے ہیں؟ اس میں کوئی جگہ بھی نہیں چاہیے. سڑک پہ سیکھ لیں، سڑک پہ بیان کر دیں، گھر میں سیکھ لیں، گھر میں بیان کر دیں، دکان پہ سیکھ لیں، دکان میں بیان کر دیں، مسجد میں سیکھ لیں، مسجد میں بیان کر دیں، دفتر میں سیکھ لیں، دفتر میں بیان کر دیں. ہر جگہ پلیٹ فارم موجود ہے. خیرکم من تعلم القرآن، اور بہترین انسان بن جاؤ گے، یعنی بہترین انسان. آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے. وہ کبھی ایسی چیز ہمیں دے نہیں سکتے تھے جو ہم نہ کر سکیں. وہ چیز ہمیں دی جو ہمیں کمزور سے کمزور آدمی بھی کر سکے. ٹھیک ہے نا بیٹے؟ اور یہی اسی میں ہے میں جو بتا رہا ہوں. اور یہ قرآن مجید وہ چیز ہے. جوہر ٹاؤن میں، نام نہیں لوں گا پردہ فاش ہو جائے گا، جوہر ٹاؤن میں جب جوہر ٹاؤن بن رہا تھا بیٹے، تو ان دنوں ہم واکنگ کرتے تھے. جوہر ٹاؤن کی جو نئی اسکیم تھی نا، بن رہی تھی، درخت کاٹے جا رہے تھے، سڑکیں بن رہی تھیں، اور وہ سیوریج سسٹم ڈالا جا رہا تھا، بڑا سیوریج، بڑی بڑی، یعنی آدمی پورا نیچے اتر جائے تو وہ اتنا بڑا گٹر اس میں. اور تو واکنگ کرتے تھے صبح کے ٹائم پہ. میں تو اتنا پاگل تھا کہ دوپہر کو بھی کرتا تھا. جب بھی ٹائم ملے واکنگ کئی میل کی. جو ٹاؤن اسکیم خالی پڑی ہوتی تھی، ٹاؤن شپ کے ساتھ تھی. تو وہ ایک شخص، اس شخص نے کیا دیکھا، اس شخص نے دیکھا کہ اندر نا کوئی قرآن مجید گٹر میں پڑا. یعنی ابھی گٹر چلے نہیں تھے. گٹر کیا تھے؟ گٹر ابھی چالو نہیں ہوئے تھے، ابھی ایسے ہی سیوریج بند تھے ابھی ایسے، یعنی کہ ابھی گٹر ڈر رہے تھے، خالی ہودیاں بنا دی تھی، بڑے بڑے سیوریج ڈال دیے تھے. اس میں نا قرآن مجید جیسا کتاب سے پڑھی. اس نے کہا یہ اندر سے کیسے نکالی جائے؟ اور بارشیں آج کے گل سڑ سکے، ایسا سا یعنی گیلا سا ہوا. اب وہ اس بندے نے کہا نہیں، پہلے سر جانا چاہیے نیچے. پیر گیا تو بےدبی ہو جائے گی، ہو سکتا ہے قرآن مجید نہ ہو. اس سر کے بل نہ نیچے نہ، ایسے جیسے کہ بس جان پہ کھیل کے اس نے نہ اترا، اور اتر کے وہ قرآن مجید کو نکال کے باہر لایا. باہر لا کے وہ شخص، اور اس شخص نے اپنی چھت پہ لے گیا. چھت پہ لے جا کے اس نے اسے دھوپ میں رکھا، اور پھر اس نے صاف پانی لے کے پاکیزہ اس سے روئی سے دھوتا جاتا تھا، روتا جاتا تھا. ایک ایک صفحہ دھوتا جاتا تھا، روتا جاتا تھا، دھوتا جاتا تھا. کپڑے اس سے روئی سے صاف کرتا جاتا تھا. صفائی سارے صفحے اس نے پھیلا دیے وہاں دھوپ میں، اور سارا سب خشک کیا، صاف کیا، اور اس پہ خوشبو لگائی. اسی رات یعنی قرآن مجید کا معجزہ ہے. اسی رات اس شخص پر زیارت کون سرور کونین حبیب کبریا شاہ دولا فخر موجودات امام الانبیاء شب معراج کے دولہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی. اور اسی طرح آقا صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے اور وہ انہیں صاف کرے جا رہے ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عضو کو، ہر جسم کے ایک ایک حصے کو اس نے اسی روئی سے، اسی پانی سے صاف کیا. اس کی آنکھ کھلی، روتا رہا، انتظار کیا. ابو جی کے پاس پیش ہوا. ابو جی سے اس نے عرض کی، ابو جی رات ایسے میں نے خواب دیکھا. تو انہوں نے کہا یہ قرآن مجید اتنا پیار ہے آپ کو اس قرآن مجید سے
کہ جو اس کے لیے کام کرے گا اس کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہی پیار کریں گے اور اتنا قریب آ جائیں گے اس کے جیسے آقا تمہارے قریب آ گئے. اور یہ آقا کا جسم اثر جو ہے وہ قرآن مجید ہے پورا. تم کیا سمجھتے ہو کہ وہ پورے مجسمہ قرآن مجید ہیں، سراپا قرآن مجید ہے کا جسم. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جمال ہے نا، بچپن میں بھی وہی جمال، لڑکپن میں بھی وہی جمال، جوان عمری میں بھی وہی جمال، ہاں، اور جب آپ حکیمت کو پہنچے تب بھی وہ جمال، اس جمال میں فرق ہی نہ ہے. تو یہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک. انسان کی بیٹے بنیادی ضرورت کیا ہے؟ انسان کی بنیادی ضرورت ہے زن، زر، زمین. کیا ہے انسان کی بنیادی ضرورت؟ جس کے بغیر کوئی رہ نہیں سکتا. یعنی ہم یہاں تقریریں کریں، الٹی سیدھی باتیں کریں، اس کے کوئی فائدہ نہیں. یعنی ادھر آپ سن کے جائیں گے، باہر جا کے آپ دنیا میں پھنس جائیں گے. یعنی کس میں پھنسیں گے؟ یا تو آپ زن میں پھنس جائیں گے. زن سے مراد ہوگا کسی قسم کی بھی عورت ہو سکتی ہے، ماں بھی ہو سکتی ہے، بہن بھی ہو سکتی ہے، بیٹی بھی ہو سکتی ہے، بیوی بھی ہو سکتی ہے. یہ سارے روپ ہیں ہوتے ہیں، اسے زن کہتے ہیں. اسی طرح بیٹے زر، زر کی کئی قسمیں ہیں. انعام مال بھی ہو سکتا ہے، زر میں روپیہ پیسہ بھی ہو سکتا ہے، کمیٹی بھی ہو سکتی ہے. یعنی کئی اس کی شکلیں زر کی. اسی طرح بیٹے زمین، زمین کی بھی کئی شکلیں. یہ مسجد کی زمین بھی ہو سکتی ہے، گھر کی زمین بھی ہو سکتی ہے، رہائش کی جگہ بھی ہو سکتی ہے، کاروباری ارادے سے لیے وہ بھی ہو سکتی ہے. یعنی اسی زمرے میں تمام کائنات آتی ہے. اور ہر انسان کی، خواہ وہ مرد ہو یا وہ عورت، اس کی فطرت ہے ان اشیاء کو حاصل کرنا. زن، زر، زمین کو حاصل کرنا اس کی، ہاں، ہر قیمت پر. یعنی ایک، ہاں، اس کا لیے ایک راستہ ہے جائز حاصل کرنے کا، ایک ہے راستہ ناجائز اس کو حاصل کرنے کا. اس کو یعنی دو راستے ہیں حاصل کرنے کے. زن، زر، زمین کوئی سا بھی، یعنی اس سے باہر دنیا ہے ہی نہیں. نوکری ہے وہ بھی اسی میں آتی ہے، کاروبار ہے وہ بھی اس میں آتا ہے. حج کو جائیں، مکے کو جائیں، عمرے کو جائیں، کہیں جائیں، یہ آپ کو ٹکرے کی چیز. زن، زر، زمین. ہاں، رشتہ داروں میں بیٹھے جاؤ گے. اس کا دو طریقے، ایک جائز طریقہ ہے، ایک ناجائز طریقہ ہے. جائز راستہ قرآن مجید کے مطابق حاصل کرنا ہے، اور ناجائز راستہ کسی بھی دوسرے شیطانی طریقے سے زن کو حاصل کرنا، زر کو حاصل کرنا، زمین کو حاصل کرنا، وہ دوسرا شیطانی طریقہ ہے. تو فقیر بادشاہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کے فارمولے کو اگر اپنا لیا جائے ہم ان تمام چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے، تو یہی زندگی جنت بن جاتی ہے اور یہی آخرت جنت بن جاتی ہے. یعنی پھر کوئی بات باقی رہتی ہی نہیں ہے. وہ ارشاد فرماتے ہیں، ہاں، اب آپ نے سوچنا ہے کہ آپ کون سے راستے سے، ارشاد فرماتے ہیں کون سے راستے سے یہ زن، زر، زمین حاصل کرنی ہے. قرآن مجید کے علاوہ دوسرے تمام راستے زندگی گزارنے کے لیے شیطان کی پیداوار ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ مسلمان قوم ذلیل ہو جاتی ہے جو روزے کا احترام نہیں کرتی، جو رمضان المبارک کے روزے کا احترام نہیں کرتی، وہ ذلیل ہو جاتی ہے. ذلیل ہونے کے لیے کافی ہے اپنی تمام خواہشات کو آج ہی سے آپ طے کریں اندر، اپنے گھر کے معاملات، اپنے بیوی بچوں کے معاملات، بیٹے اپنے کاروبار کے معاملات، یہ اندرون میں طے کرنا ہے. ہم نے کسی سے سننا نہیں کہ ہم نے کیسے طے کرنی ہے، دوسرے طریقے سے چلانا ہے یا قرآن مجید سے روشنی دینی ہے. اگر آج بھی آپ کسی وقت بھی ساری عمر کفر میں گزر گئی کوئی بات نہیں، مگر ایک لمحہ بھی اگر آپ کو ایمان کا مل جائے سے بڑھ کر کیا ہے، وہ تو آدمی کی بہرے اللہ کہتا ہے خیر من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن مجید پڑھیں اور سیکھیں اور اس کے اوپر دوسروں کو بھی سکھائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین. صدق اللہ علیہ.